نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ 2 دن کے لیے معذرت، بیماری تھی، کچھ تکلیف تھی، الرجی اٹیک تھا، اس وجہ سے میں بنا نہیں سکا رہا کہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا آپ سے معوذتین کی تفسیر کرنے کا۔ لیکن بہرحال آج کی جو ویڈیو ہے اس کے حوالے سے اتنا کہہ دوں کہ یہ انتہائی نازک اس ٹاپک پر ہے، اور اس کے اندر اس طریقے سے چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر توہین ہو بھی جائے تو آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سہارا دے کر سنبھال لیں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ بدبخت، اللہ تعالیٰ اس سے تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ خیر پاکستان کے جو لوگ ہیں اور انڈیا اور بنگلہ دیش چونکہ یہاں پر اردو سمجھی جاتی ہے اس لیے ان کے متاثر ہونے کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، لیکن جو اہل سنت والجماعت ہے ان میں وہ اس چیز سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، اتنے ہزار آگے، اور بھائی اتنے ہزار آگے اپنی مسجد بنانا، پھر تو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اصل میں یہ آدمی صرف فساد پھیلانا چاہ رہا ہے۔ جس دن یہ مر جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، یعنی اپنی موت مرے گا جو کہ بڑی بری موت ہوگی انشاءاللہ اس کی، تو اس وقت جو ہے نا تو اس کا یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا جو اس نے بنایا ہوا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ جھوٹ کی بنیادیں نہیں ہوتی، اور جھوٹ کی بنیادوں پر کوئی قلعہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی نظریے کا قلعہ تعمیر نہیں ہوتا، وہ زمین پہ گرتا ہے۔ کدھر گئے معتزلہ؟ کدھر گئے باقی لوگ؟ کتنے لوگ آئے؟ اہل سنت والجماعت نبی علیہ السلام کے دور سے آج تک آ رہے ہیں اور اپنے تمام تر علم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اس کا کلپ سناتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کا تجزیہ پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ غور سے سنیے۔ ثابت کرنے پہلے اس کی انٹینسٹی ڈیفائن کریں، اصول کھڑے کریں، پھر آؤ مداوے۔ میں تے باہر گستاخ ہوں گا، میں پھر تانوں گھر چھوڑ کے آواں گا، پھر تسی خود آکھ بنو گے کہ نہیں جی صاحب یہ اصول ہی غلط سی۔ ہاں ٹائم کیا ہوتا ہے ہر معاملے میں یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا اصول کھڑے کریں۔ ہمیشہ میں اصول کے بغیر اگر آپ بات کریں گے نا سرکار، پھر تو کیا ہوگا؟ جب میں یہ بات کروں گا آپ یہ اصول کھڑا کر دیں گے، جیسے ہی میں ادھر آؤں گا نا اس لیے میں کہتا ہوں منافق سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ جی ہاں، منافق سے کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ منافق پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا ہے۔ جس طرح انجینئر مرزا وقت جدید کا بدترین منافق ہے، عبداللہ بن ابی کے ساتھ اس کا اگر مقابلہ کیا جائے تو وہ اس کے مقابلے میں بہت معصوم دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیات کے اندر تحریفات کرتا ہے، احادیث میں تحریفات کرتا ہے۔ اب آئیے اس طرف جو اس نے بکواس کی ہے، اب اس بکواس کو لے کر میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ قانون کیا ہے اور اصول کیا ہے اور چیزیں کیا ہیں۔ اس نے نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہودیوں نے کہا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کر تعلیم دے گا، یہ ہمیں دین سکھائے گا۔ یہودیوں اس سے پھر مانگا گیا کیا چیز جس سے مانگی گئی کہ دلیل دو، وہ ریفرنس لے کر آؤ جہاں پر یہودیوں نے کہا ہے۔ یہ ریفرنس نہیں لا سکا۔ جب ریفرنس نہیں لا سکا تو پھر اس نے اور اس کے جو منافقین ہے، کیونکہ یہ خود نہیں ہے سامنے یہ خود ہے، اس کے پیچھے جو ہے بہت بڑا ٹولہ ہے جو اس کو باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے اور یہ دھمکیاں بھی دیتا ہے نا، میں ابھی وہ آ جائیں گے ایجنسیوں والے اٹھا لیں گے اور تم غائب ہو جاؤ گے اور یہ ہو جاؤ گے۔ اور بڑھ گئے اٹھانے والے، جو اللہ اور رسول سے ڈرتے ہیں وہ تیرے اٹھانے والوں سے ڈریں گے، اور وہ بھی اہل سنت والجماعت اٹھانے والوں سے ڈریں گے، تیری ایجنسیوں سے ڈریں گے۔ بھاڑ میں گیا تو، اور بھاڑ میں گئے تیرے اٹھانے والے اور مسنگ پرسن بنانے والے۔ حد ہو گئی۔ اب آئیے جی، اس نے کہا چھوکرا کہنا بالکل جو ہے نا تو یہ تو عام اردو کی بات ہے، یہ بات اردو کی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے اردو لنگوسٹک میں اسی طرح بولا جاتا ہے۔ میں اردو اسپیکنگ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میری والدہ دہلی سے ہجرت کر کے آئی تھی 47 میں، اور تو لنگ مار آدمی ہے دھوتی باندھ کے پھرنے والا، تجھے کیا پتا اردو کیا ہے؟ تیرے ماں باپ کو نہیں پتا اردو کیا ہے؟ ساری تو جو ریکارڈنگ تیری جو ہے تو اس میں ہو رہی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں پنجابی میں، تو یہ کیا پتا اردو کیا ہے؟
छोकरे का लफ्ज उर्दू लिंग्विस्टिक में नौकर के लिए इस्तेमाल होता है। छोकरा उसको भी कहते हैं जो नादान होता है, जो कम अकल होता है, जो बेवकूफ़ होता है, उसको भी छोकरा कहा जाता है। इसके अलावा छोकरा एक ऐप के मानों में भी इस्तेमाल होता है। जब किसी आदमी में कोई काबिलियत सेंस नहीं होता, कहते हैं यार ये तो एक छोकरा है, इसके अंदर है क्या। जिस तरह इंजीनियर को छोकरा कहें, इसके बाप को भी छोकरा कहते हैं, छोकरा इब्ने छोकरा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों इसी तरीके से। इसका बाप इसको लेके गुमराही में घूमता रहा, इतना बड़ा गुमराह बना के छोड़ दिया। आज कुछ पता नहीं कि क्या कर रहा है। नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कहकर ये करता है। बात यह इतनी सख्त बात इसलिए करनी पड़ती है, हमारे वालिदैन को गालियाँ देता है, कभी डंगर कहता है, कभी बापों के लिए कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अब इसने जो बातें की हैं ना, उन बातों में इसने एक ये कहा है, छोकरा तो मैंने बता दिया ना कि इसने जो कहा, तो छोकरा बिल्कुल उर्दू लिंग्विस्टिक में इस्तेमाल नहीं होता। अभी आगे चलकर मैं असूल कायम करूंगा, और अभी मैं असूल कायम नहीं करूंगा, मैं बताता हूँ असूल कैसे कायम होता है। ये कहता है कोई भी जुर्म साबित करना हो, पहले उसकी इंटेंसिटी बयान करें, फिर उसूल कायम करें, फिर आओ मैदान में, तो मैं तुम्हारे बड़ों को भी भगा दूंगा। फिर तुम कहोगे इंजीनियर साहब, तुझे साहब कौन कहता है? वो कोई चूड़े चमियार होंगे जो तुझे साहब कहते हैं। तू क्या मशरूट है कि तुझे साहब कहेंगे हम, इंजीनियर साहब, और ये हो जाएगा इंजीनियर साहब। और भाई मिस्त्री, तुझे कुछ भी नहीं पता कि तेरे पास है क्या। तूने नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कहा है, वल्लाह कि तेरी इतनी बेइज्जती करेंगे ना, इतनी बेइज्जती जितनी हमसे हो सकेगी। आए जी, इसका झूठ मैं आपको खोल के बताऊं, ये अब कुरान और हदीस का सहारा लेकर ये साबित करना चाह रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कहना दुरुस्त था। आए जी, जुर्म साबित करते हैं। जुर्म साबित कर दिया मैंने, किसने छोकरा कहा था, और छोकरा कहना बिल्कुल जायज़ नहीं है। एक दूसरी बात, टाइम क़यामत तक, जब ये कहते हैं ना टाइम क़यामत तक, ये कुफर है, ये कुफर है, क्योंकि इसमें दो चीज़ों का दावा मजाजन आ रहा है, यानी इशारतन आ रहा है। मजाज से ये मुराद ले, क़यामत का तुझे इल्म है, नंबर एक, क़यामत का किसी को इल्म नहीं है, तो क़यामत तक का टाइम है, तो ये मतलब क्या कह रहा है उसमें, ये क़यामत के इल्म होने को भी जान रहा है। दूसरी बात ये, क्या तेरे पास क़यामत के इल्म, क़यामत तक का जो टाइम दे रहा है, कि तेरी इतनी उम्र है कि क़यामत तक जाएगा। फिर ये कहेगा इसका मकसद तो ये है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास लामहदूद टाइम है, तुम लामहदूद टाइम भी नहीं दे सकते, और जो बात देखा क़यामत तक का टाइम, इसकी तावील भी नहीं हो सकती। ये कुफ्र है, ये कुफ्र है, इसलिए कि ये दावा कर रहा है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि आपके पास जी मैं एक सफिशिएंट टाइम आपको देता हूँ, लेकिन मौत से पहले पहले, मेरी और आपकी मौत से पहले पहले। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बहुत जल्द इसकी बात करूँ, और इसकी बात बहुत जल्द करनी पड़ती है। अब आए जी, एक तो ये हो गया। अब आकर हम इसकी इंटेंसिटी बताते हैं। इसकी इंटेंसिटी क्या है? इसकी इंटेंसिटी ये है कि छोकरा कहना ये एक बदतरीन जुर्म है, क्योंकि पूरी तारीख में किसी ने नबी अलैहिस्सलाम को इस नाम से नहीं पुकारा। यहां तक कि नबी अलैहिस्सलाम यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के पाकिस्तान जैसी पाक ज़मीन पर इस नापाक आदमी के पैदा होने तक किसी ने यह बात नहीं की। ये पहला आदमी है तारीख में जिसने ये बकवास की है। अब जब आप छोकरा कह रही हैं, तो क्या आपके पास कोई दलील है? आपने कहा कि ये यहूदियों ने कहा, यहूदियों ने ये बात उर्दू में कही थी, उनका ये कल का छोकरा में पढ़ाएगा। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। यहां पर वो इतलाक होता है कानून का, नकल कुफर नबाशत, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जो कुफर बका है, मैं उसकी नकल करके आप लोगों को सुना रहा हूं। तो ये नकल कुफर नबाशत, ये कानून यहां पर लागू होता है, वहां पर नहीं जहां पर ये लागू कर रहा है। वो मैं बताऊंगा कि कितनी तरीके से ये चलाकियां करता है। अच्छा, फिर इसके पास वो है भी नहीं, इसने वो पेश भी नहीं किया। जब पेश नहीं किया, तो भाई तुम किस तरीके से साबित कर रहे हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा गया? सूरतुल हुजरात में, सूरतुल हुजरात, ठीक है जी, ये सूरतुल हुजरात, और इसकी आयत नंबर क्या है जी?
اس کی یہ ابتدائی آیات ہے اس کی. یہ 4 نمبر آیت ہے جی اس کی. یہاں یہ آیت یہ ہے جی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بنی تمیم کے کچھ لوگ تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جو حجرات، حجرے کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے پاس آ کر انہوں نے نواز لگانی شروع کر دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ باہر آئیں اور آ کر ہماری بات سنیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حجرات کے پاس، حجروں کے پاس آ کر اور حجرات کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں کہ اے محمد باہر آئیے، آپ سے بات کرنی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، تو ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے. یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینا، اور وہ بھی اتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو کجا ایسے الفاظ کا استعمال کرنا چھوکرے جیسے کا، وہ تو بطریق اولا ممنوع ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو وہ لوگ آئے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے حجرے کے پاس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے پکاریں اور یا محمد کہہ کے پکاریں. تفسیر ابن عباس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا محمد جب انہوں نے کہہ کے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو یہ آیت آئی اس میں بتایا گیا کہ تم نبی علیہ السلام کو اس طرح آواز نہیں دے سکتے، بلکہ تم کہو، اب تفسیر ابن عباس اس آیت کے ماتحت لکھا ہے، تم کہو یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ ہماری بات سنیے. اور وہ بھی جو ہے نا اپنی اس کو دھیما رکھ کر، اس طرح نہیں. اور یا محمد جو نبی علیہ السلام کا نام ہے وہ منع فرما دیا کہ تم یہ بات نہیں کرو گے. خود اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں پر صرف نبی علیہ السلام مبارک کو یا محمد سے پکارا ہے، جہاں پر نبی علیہ السلام کی شخصیت مبارک کو ان کے نام سے بتانا اس لیے مقصود تھا کہ نبی علیہ السلام پیغمبر تھے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ تھا، وہ کلمہ شریف تھا جس کے اندر محمد نام لے کر پکارا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 4 جگہ فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، ایک یہ جگہ ہے ان کی، اور 3 اور بقایا جگہ بھی ہیں کہ اگر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں تو کیا اپنے قدموں پہ واپس پھر جاؤ گے، وہاں پر نبی علیہ السلام کا انعام لیا گیا. اس کے علاوہ یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ، یا نبی، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، اللہ تعالیٰ نے ان کے القابات سے، ان کے صفاتی ناموں سے نبی علیہ السلام کو پکارا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمیز سکھائی ہے. اب جب یہ بات ہو گئی، پھر اس نے کہا کہ اس بات کو، اس انٹینسٹی کو تو ہم نے ثابت کر دیا، یہ ہو گئی نا. پھر کہتا ہے اس کے اوپر اصول قائم کریں، اصول قائم کریں، اور اصول قائم کر کے آئیں تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے. بات یہ ہے کہ اصول قائم کرنے کی اجازت انجینئر کو دی کس نے، اور تیری حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام مبارک کے دور میں، نبی علیہ السلام مبارک کے دور میں کوئی شخص اصول خود نہیں بنا سکتا تھا. اصول بنائے کا طریقہ یہ ہے جی کہ اصول تو اس وقت بنائے جائیں گے جب اللہ کا رسول زندہ ہے اور قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اور اس جگہ پر اصول بنائے جا رہے ہیں، اصول بھیجے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو بلند آواز سے نہ پکارو، یہ ایک اصول بن گیا. نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز کو نیچے رکھو، بالکل نیچے، پست، یہ دوسرا اصول ہو گیا. آج کون سے اصول بنائے جائیں گے؟ جو بھی اصول آ رہے ہیں، اصول حدیث ہیں، اصول تفسیر ہیں، اصول فقہ ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو سکھائے گئے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان لوگوں کو سکھائے گئے تھے، نبی علیہ السلام نے سکھائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 4 لوگوں سے جو ہے تو تم وہ بھی سیکھو قرآن، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سالم، اور ان سب سے سیکھو تم قرآن مجید. اصول ہم نہیں بنائیں گے، اصول قرآن و سنت سے ہم نے اخذ کرنے ہیں. قرآن و سنت نے جو اصول دیے ان اصولوں پر بات ہوگی، اور وہ اصول میں آخر میں پیش کروں گا جہاں پر اس کی یہ پوری بلڈنگ دھڑام سے زمین پہ گرے گی. خدا اس کو ہلاک کرے.
کہ جس طریقے سے یہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنے کے بعد آتا ہے اور بیٹھ کر کہتا ہے کہ کیا ہے بھائی تمہارا جرم بہت بڑا ہے. اس نے اپنے جو اس کے چیلے چانٹے ہیں ان کو باہر بھیجا کہ جا کے لوگوں سے کہو کہ میں تمہیں اتنے لاکھ دیتا ہوں, اپنے نبی علیہ السلام کو گالی نکالو. کس شریعت میں کس جگہ پر لکھا ہے کہ تم لوگوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے ان کو پیسے آفر کرو, اس کے بعد تو نبی علیہ السلام کو گالی دو؟ یہ کس جگہ پر لکھا ہوا ہے؟ اصول تمہارا نہیں چلے گا, شریعت میں مجھے یہ اصول دکھاؤ. شریعت میں یہ اصول ہے نہیں ہے. آئیں اس کا دوسرا کلپ سنیں اور پھر دیکھیں کہ وہاں پر یہ کیا کہتا ہے, وہاں پر اس کا اصول کیا چلتا ہے. مطالبہ کریں اصول طے کر اگے باہر ٹرن, کیونکہ اصول طے کرتے ہی نا تانے نہ بڑے بارے میں, اس لیے یہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے اصول کے اوپر. ہاں جذباتی باتیں کریں. ہاں سن لیا آپ نے, کوئی جذباتی بات نہیں ہے جی. کہتے ہیں اصول قائم کریں اور اصول قائم کریں گے فارغ ہو جائیں گے. اصول قائم نہیں کرنا جی, اصول قائم کر چکی ہیں نبی علیہ السلام. قرآن و حدیث اصول بتا رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اپنی آواز دھیمے رکھو نبی علیہ السلام کے سامنے. قرآن کہہ رہا ہے اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو. ٹھیک, قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کو جو آئے اور نبی علیہ السلام کو آوازیں دینے شروع ہوئے یا محمد کہہ کے, فرمایا ہرگز یہ آواز تم نہیں دو گے نبی علیہ السلام کو. تفسیر عباس میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اصول ہم نے قائم نہیں کرنا, اصول اللہ اور اس کے اللہ کے رسول قائم کر چکے ہیں. اصول یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو پکڑ لو اور جس سے وہ منع کر دیں اس سے باز رہو. یہ پہلا اصول ہے. اس اصول کے اندر یہ عبارت النص ہے اس بات میں کہ نبی علیہ السلام کی بات کو ہم لیں گے اور نبی علیہ السلام جس سے منع فرمائیں گے اس کو چھوڑ دیں گے. پھر اس کے اندر اشارت النص سے بڑا کچھ ثابت ہوتا ہے جو علماء نے ثابت کیا. پھر اس کے اندر آپ چلتے جائیں تو آپ کو امر حکم جو ہے آپ کو واجب بھی اس میں ملے گا, آپ کو فرض بھی ملے گا, آپ کو امر مباح بھی ملے گا, آپ کو وہ تمام امر جو ہے نا کوئی 24 کے اس اقسام پر آیا ہوا ہے. کافی اقسام پر امر کی جو ہے تو کافی قسمیں ہیں. اس میں مستحب ہے, اس میں مباح ہے, اس کے اندر جو ہے تو فرض ہے, واجب ہے, حرام کے والے سے نہیں آئی ہے. وہ بھی نبی علیہ السلام کی جو عطا کریں لے لو, یعنی جو پوزیٹو ہو, جو امر ہو, یعنی نماز پڑھو, روزہ رکھو, نیکی کرو, یہ لے لو, اس پر عمل کرو. اور جس سے منع کرے باز رہو, زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کھانی. یہ اصول یہاں پر ہے. تیرے اصول نہیں مانتے انجینئر, تیرا کیا اصول ہے؟ قادیانی تمہارے گھر میں بیٹھے رہے ہیں, تمہارا کیا اصول ہے بھائی؟ تم کہتے ہو قادیانی کے اعضاء چمکیں گے قیامت کے روز, قادیانی بھی وضو کرتے ہیں, ان کے بھی اعضاء چمکیں گے. تو اگر کوئی ہندو وضو کر لے تو اس کے اعضاء چمکیں گے؟ تمہارا کوئی اصول نہیں ماننا ہم نے. اصول لاؤ قرآن و حدیث سے, یہ بھی اس کا بنایا وہ اصول ہے. تو وہ اصول پھر اس کے اصول پر تو ہندو وضو کر لے. وہ بھی کہتے ہیں وہ بھگوان, کہتے ہیں بھگوان ہے, وہ کہتے ہیں بھگوان اللہ. پھر آئے جی, اصول ہم نے قائم نہیں کرنا, اصول اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیے ہیں, ہم ان اصولوں کو لے کر آگے چلیں گے. اب آگے سنیں جی یہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھو نا جی, اگر کوئی ایسا ہے کسی مسلمان کی کہہ رہا ہے کیا لوے پیشنٹ جی کافروں نے کیا ہے کال کا چھوکرا, لیکن اسی صورت سے چھوکرا لفظ بول سکتے ہیں. کافروں نے کہا کل کا چھوکرا, کیا ہم نبی صاحب کے لیے چھوکرا بول سکتے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں. کافروں نے کہا ہے. اب آگے اس کی دلیل سنیں کیا کہنا چاہ رہا ہے. آگے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کفر نقل کفر نباشد جو اس جگہ پر نہیں بنتی. سنیں رکو ذرا, صبر کرو کہ اگر کافروں کے ریفرنس سے بھی کوئی بات ہو نٹوریس حضور کے حق میں, وہ بیان کرنا بھی کفر ہوتا ہے. کہتا ہے اگر کہ کفار کے ریفرنس سے کوئی بات ہو, نٹوریس یعنی بدنامی والی, برائی والی, جو نبی علیہ السلام کے شان کے لائق نہ ہو. ویسے نٹوریس کا لفظ یہاں پر ٹھیک نہیں بیٹھا. نٹوریس عموماً کہتے ہیں بدنام کو, جس کی شہرت بدنام ہو اس کو نٹوریس کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ملائنڈ ون, ٹھیک ہے نا, یہ بھی اس کے لیے یوز ہوتا ہے. نٹوریس کا لفظ یہاں پر ٹھیک نہیں بیٹھتا ہے. تو مستری نا جی, ٹک 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 ہے تو مستری. اور کیا انگلش پڑھی ہوگی اس نے, رٹے مار کر پتہ نہیں کیا کر کے, ہے قادیانی سے تعلقات ہے, پاس ہو گیا ہوگا, فرق تو نہیں پڑتا اس کا.
اب جو نٹوریس کا لفظ یہاں ٹھیک نہیں بیٹھتا، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی ایسی گستاخانہ لفظ کا استعمال کرنا، blaspheme word below standard, which does not fit into the respect and regard of حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو بالکل نہیں بول سکتے۔ دیکھا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنے پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو بلا نہیں سکتے ہم، تو ہم ان کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ آگے سنیں اس کی اس بکواس کو۔ کوئی نہیں بھاگ رہا، جھوٹ بول رہا ہے۔ کون بھاگا ہے؟ میں یہ بیٹھا ہوں، میں نہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ میں اس جیسا گمراہ ہوں۔ میرے اوپر یہ اللہ کا میرے کرم ہے، میں یہ بیٹھا ہوں، بلکہ اس کو میں ادھیڑ رہا ہوں، اس کے میں بخی ادھیڑ رہا ہوں۔ کوئی بھی نہیں بھاگا۔ اب یہ وہ غلط دلیل لے کے آ رہا ہے جس کا میں انشاءاللہ کبھی نہیں کھڑے ہوں۔ ہاں زیادہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لفظ ثابت کریں، گستاخی تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے کافروں کے ریفرنس سے بولا ہے۔ کہتا ہے یہ لفظ ثابت کریں، گستاخی تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے کافروں کے ریفرنس سے بولا ہے۔ بھائی وہی ریفرنس تو تم سے مانگ رہے ہیں، کافروں کا وہ ریفرنس کدھر ہے؟ کافروں نے اردو میں کہا ہے کہ یہ چھوکرا ہمیں ادب دے گا، یہ چھوکرا ہمیں تعلیم دے گا۔ کافروں نے اردو میں تو نہیں کہا نا، یہودیوں نے۔ یہودیوں کی اپنی زبان ہے، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہودیوں کی زبان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کون سا حکم نازل کیا۔ اب اس کی یہ بکواس مزید ذرا سن لیں۔ لیکن نا ہمیں اس کا حوالہ چاہیے۔ حوالہ مل گیا ٹھیک، نہ ملے تو آپ کہیں گے کہ آپ نے بغیر حوالے کے بات کی، گستاخی تو کوئی نہیں تھی، وہ کافروں کے ریفرنس سے آپ نے کی۔ ہاں دیکھا آپ نے، کہتا ہے آپ اس کا حوالہ دیں۔ حوالہ مل گیا تو ٹھیک، نہ ملا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گستاخی تھی، کیونکہ آپ نے تو یہ بات کافروں کے ریفرنس سے کی تھی، کافروں کے ریفرنس سے کی تھی نا۔ تو بھائی کافروں کے ریفرنس سے اگر میں یہ کوئی ایسی بات کہہ دوں، مثلا میں ایک بات کسی شخص کے حوالے سے کہوں کہ زید نے بکر کے بارے میں کہا ہے کہ یار بکر جو ہے نا جوا کھیلتا ہے، یار بکر جو ہے نا یار بس ایک چھوکرا سا آدمی ہے، یار بکر کیا چھوکرا ہے۔ مطلب یہ جو میں نے آپ کو معنی بتائے ہیں تحقیر کے انداز میں، حالانکہ بکر ایک بہت ویل سیٹ آدمی اور معاشرے کا بڑی عزت رکھتا ہے۔ اب کیا ہوگا جی؟ اب یہ ہوگا جب یہ بات وہاں تک پہنچے گی نا، اور یہ ریفرنس میرے پاس نہیں ہے کہ زید نے کہا۔ اب انہوں نے کہا یہ کس نے کہا؟ میں کہتا ہوں زید کو، انہوں نے بتاؤ زید کو بلایا۔ اب اس کے پاس تو ہے نہیں، زید نے کب اس کو کہا؟ وہ کہتے ہیں زید کو بلاؤ، کہ آئیں بائیں شائیں، آئیں بائیں شائیں۔ دیکھیں نا جی، اگر زید نہیں بھی ہے تو میں نے تو اس کے ریفرنس سے بات کی ہے نا۔ بات یہ ہے اس کو تہمت کہتے ہیں اگر زید ہو، اور اگر زید نہ ہو اس کو جھوٹ کہتے ہیں، بدترین جھوٹ کہتی ہے اس کو، جھوٹ۔ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر جھوٹ باندھا ہے اس نے۔ یہودیوں کے ریفرنس سے نبی علیہ السلام کی یہ خود توہین کر کے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ باندھ کے کہتا ہے کہ یہ بولا تو میں نے اس کی جگہ سے ہے نا، تو پھر یہ گستاخی تو نہ ہوئی نا۔ خیر میں تجھے بتاتا ہوں، تو یہ اصول ہوگا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ اصول ہوگا۔ اصول دیکھیں جی، اصول کیا ہے؟ یار میں کیا کروں جی؟ اصول دیکھیے، اصول اور ایک گھمڑ، یہ اصول نہیں ہے، یہ تیرا بہت پکا جھوٹ ہے۔ جو تیرے ماں باپ کی تربیت کمزور تربیت ہے تیری، انہوں نے بڑی گندی تربیت کی ہے، وہ بھی ٹھیک طریقے سے پوری یعنی کامل گندی تربیت تیری نہیں کر سکے۔ سنیں جی غور سے، یعنی اگر کہ چھوکرا کہہ دیا اور آپ نے کہا ریفرنس لاؤ، ریفرنس نہیں ملا، تو پھر بھی یہ گستاخی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ میں نے تو کفار کے ریفرنس سے یہ بات کہی ہے۔ تو جب کفار کے ریفرنس سے میں نے یہ بات کہی ہے اور میں اس کا ثبوت نہیں لا سکا، تو اب یہ کیا ہوگا؟ یہ گستاخی تو نہیں ہوگی، یہ اصول ہوگا۔ اور یہ کون سا اصول ہے؟ اور تیرے بنائے ہوئے اصول پہ ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ اصول نہیں ہے، یہ تو پتلی گلی سے نکل رہا ہے۔ اور میں نے آگے اپنے سارے کھڑے کر کے نا چوکیدار موکیدار پتلی گلی بند کی ہوئی ہے۔ جائے گا کہاں سے تو جائے گا کہاں سے؟ بدبخت جھوٹے، یہ کوئی اصول نہیں ہے جی، یہ کوئی اصول نہیں۔ اصول کیا ہے؟
وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں اللہ کے رسول دے لے لیں، جس سے منع کریں باز رہو۔ اے لوگو، نبی علیہ السلام کے سامنے آواز بلند مت کرو، یہ اصول ہے۔ اصول یہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی علیہ السلام کا اتباع کر لیا اس نے اللہ کا اتباع کر لیا۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ دعا کے بعد اللہ جواب دے رہے ہیں کہ دعا کے اندر کن لوگوں سے ہدایت مانگ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا۔ انعام کن پر ہوا؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر اور صالحین پر انعام ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام ہوا ہے۔ تو ہمیں ایک اصول دیا کہ جب صراط مستقیم مانگو گے تو کس اصول کی بنیاد پر مانگو گے؟ وہ اصول یہ ہے انعمت علیہم، صدیقین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی راستے پر چلا۔ یا اللہ یہ والی ہدایت دے، یہ صراط مستقیم، نبی کا صراط مستقیم۔ ہو کیا کمال کا صراط مستقیم ہے نبی کا، بے عیب۔ صدیقین، حضرت ابوبکر صدیق، پوری امت کا ایمان تولا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ساتھی بھاری ہو گئے۔ اب آئیے شہداء، اللہ کے نام پر کھڑا ہے، پتہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، اور تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی رات، پہلی رات باہر نکل آئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کو غسیل ملائکہ بھی کہتی ہے، ان کو ملائکہ نے غسل دیا تھا۔ آپ میں اور ہم میں کوئی ایسا ہے جو پہلی رات اپنی بیوی چھوڑ کے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اور کلمہ طیبہ کی اعلاء کلمۃ الحق کے لیے باہر نکلے اور ٹکرا جائے اس کفار کی دنیا سے، پوری کی پوری سے، اور اپنے تنہا تنہا ٹکرا جائے؟ جی کوئی بھی نہ ہو، اکیلا نکل پڑے اللہ کے نام پر، اس کے نبی کے نام پر اکیلا نکل پڑے اور ٹکرا جائے جا کر، ریزہ ہو کے اڑ جائے۔ ہے کوئی ایسا؟ وہ لوگ تھے 313 نے 1000 کو بھگایا اور پھر 3000 نے 10,000 کو مار کے بھگا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو صادق تھے، جو امین تھے، ان کو صداقت اور امانت نبی علیہ السلام سے ملی تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہ یہ اصول ہوگا؟ یہ اصول نہیں ہوگا۔ اصول میں بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ وہ بھی ثابت ہے کہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ایک چھوکرے کو ہم نے سنا جس کا نام ابراہیم ہے۔ ظاہر ہے ینگ بوائے کو ہی کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اہل حدیث نے کہہ دیا کہ جب کبھی کوئی نبی دعوت لے کے آتا ہے تو اس کے کو سفید داڑھی والے کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا ہمیں آگے سمجھائے گا۔ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھا جی آپ نے، اور ہم نے تو ثابت کر دو، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ اس آیت کا اس چھوکرے لفظ سے کیا تعلق ہے؟ دوسری بات یہ کہ پھر جی وہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو ہے نا تو چھوکرا یہ باتیں کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو چھوکرے کا لفظ کب کہا؟ یہ کون اس نے توہین کی ہے؟ جی اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی کر دی ہے۔ قرآن مجید میں جو قصے ذکر ہوئے ہیں، جو واقعات ذکر ہوئے ہیں، وہ عربی میں ہوئے ہیں۔ یہ عربی کے کس لفظ کا ترجمہ چھوکرے کے ساتھ کر رہا ہے؟ یہ ترجمہ کیا کس نے؟ جس نے یہ ترجمہ کیا نا چھوکرا کہہ کے، وہ بھی بدبخت ہے۔ اگر کہ غلام کا لفظ آئے نا قرآن میں، اس کا آپ کر سکتے ہیں لڑکے سے ترجمہ کہ جی وہ جو ہے فلاں جو غلام ادھر پھرتا رہتا ہے وہ۔ لیکن غلام کا لفظ بذات خود نوکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بڑی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا کنٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے۔ پھر رب کریم تو ہر لفظ استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ رب کریم کا ادب ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے۔ رب کریم کسی کا ادب نہیں کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہمیں کس طرح سکھایا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب دیکھیے کیا کہتا ہے آگے۔ پھر کہتا ہے اور وہابیوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ چھوکرے جو ہیں کل کے وہابی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، وہابی شرعی دلیل نہیں ہے۔ انجینئر محمد مرزا کی بکواس محض ایک لغو بکواس ہے، ایک چھوکرے کی بکواس ہے، اس سے کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی۔ وہابیوں نے بھی کہہ دیا چھوکرا، کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی جی۔ وہابی کوئی جو ہے تو دلیل کی جگہ نہیں ہے، اور نہ وہابی جو ہمارے 4 ماخذ ہیں نا ان کے اندر سے کوئی ماخذ ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، یہ 4 ہیں،
اور قیاس بھی اس وقت کہ جب اجماع میں بھی کوئی چیز نہ ملے اور ہمیں کوئی ضعیف حدیث بھی نہ ملے. تب اگر ضعیف حدیث بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، متن کو بھی ہم اس کو نام کیا اسٹڈی کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اور روات کو بھی ہم چیک کرتے ہیں. تو جب اس طریقے سے ایک خاص طریقے کے ساتھ اب ہم بتا نہیں سکتا کہ ایک لمبا کام ہو جائے گا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے ہرگز جی. اصول قرآن و حدیث کے میں بھی لے کر آ رہا ہوں اصول. ہاں، اردو لنگوسٹک میں یہ اسٹائل نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتا دیا. میں ایک ایسی ماں کی اولاد ہوں جو دہلی کی رہنے والی ہے اور اس کی بہترین اردو زبان ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تو اردو لکھتا کیسے ہے یار، تو کون ہے، تو نے کہاں سے سیکھی ہے؟ میں تو کہتا ہوں میری والدہ دہلی کی تھی. مجھے پتا ہے یہ اردو لنگوسٹک نہیں ہے. میں کسی کو چھوکرا کہہ دوں نا اپنی ماں کے سامنے، ماں میرا منہ توڑ دے. ہمارے گھر میں اس طریقے سے اردو بولی جاتی ہے. یہ بازاری لینگویج میں آتا ہے چھوکرا، یہ بازاری لینگویج ہے چھوکرا کہنا. یہ بہت کم جگہوں پر استعمال ہوتی ہے، ناولوں میں بھی وہاں پر استعمال ہوئی ہے جہاں پر کسی بہت گری ہوئی عورت یا کسی بہت گرے ہوئے لوفر لفنگے مرد کو بتایا گیا ہے. اس مرد کی لینگویج بتائی گئی ہے کہ یہ مرد ہے اور اس کی لینگویج جو ہے نا اس کا یہ اسٹینڈرڈ ہے. اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے. اس کو آپ ایک کرائٹیریا نہیں بنا سکتے لنگوسٹک میں کہ جب آپ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے، او میں نے بتا نہیں دیا بھی کہ یا محمد تیز آواز میں کہنے سے اللہ نے ڈان پلا دی، ان کو آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے جو اس طرح اونچا اونچا آپ کے سامنے بولتے ہیں. پھر یہ کہاں سے لے آیا؟ اب اس کی آخری بات سنیں اور میں پھر آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. پھر میں نے کہا چھوڑ دو یار، اس کو چھوڑ دو. قرآن میں آیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے، سورۃ المنافقون، ہم مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو ذلیل کہا. کس نے؟ عبداللہ ابن ابی نے. تو اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. تو اچھا، ان سے ویسے یہ آیت کے بغیر پوچھیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ کافر کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کو مخاطب کر کے ان ذلیلوں کو ہم وہاں سے نکالیں گے. سورۃ المنافقون، یہ کفار ہے نا، کافر، انہوں نے یہ جو وہ تھے منافقین تھے نا، انہوں نے یہ بات کہی تھی منافقین نے کہ ہم جب وہاں جائیں گے، مدینہ واپس جائیں گے. میں وہ آیت آپ کو سنا دیتا ہوں جی کہ یہ فرمایا، یہ ہے جی وہ آیت مبارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. دیکھیں جی آیت کا پہلے ترجمہ سنیں جی. اور اگر ہم جب واپس جائیں گے اپنے اس سفر سے، یہ ایک غزوے میں گئے تھے، نبی علیہ السلام مبارک غزوے میں گئے تھے، جب ہم واپس جائیں گے مدینہ شریف کی طرف تو ہم جو عزت والے ہیں، منافقین نے اپنے آپ کو عزت والا کہا تھا، ہم خامخواہ لازمن نکال دیں گے ذلیلوں کو. تو یہ جو ہے نا، انہوں نے کیا ذلیل کس کو کہا تھا؟ مومنین کو. ٹھیک ہے جی، ہم ان کو نکال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، مطلب یہ کہ عزت تو اللہ تعالیٰ کے لیے، خاص کسی غیر کے لیے نہیں ہے. اور کس کے لیے؟ ولی رسول، اور اللہ کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کو کتنے معراج شریف پر لے گئے اور کعبہ قوسین و ادنیٰ کا مقام عطا فرمایا. وہاں پر نبی علیہ السلام کو اللہ کا دیدار ہوا. ٹھیک ہے جی، یہ ان کا مقام ہے. مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مدارج جو جنت میں خوشخبریاں دے دیں، 70,000 بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور کیا کیا مدارج عطا کیے. وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے. لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے. کس بات کو نہیں جانتے؟ اسی بات کو کہ وہ جو عزت کی بات کرتے ہیں کہ ہم عزت والے ہیں، ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک.
اب یہ کیا کہتا ہے کہ بغیر آیت کے اگر آپ کوئی کہے کہ یار وہ جو ذلیلوں کو نکال دیں گے، کافروں نے کہا تھا، نہیں کہہ سکتے اس طرح آپ لوگ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ عزت کے جو کافر نے کہا تھا کہ وہ عزت والوں کو ذلیل کر کے نکال دیں گے، آپ نہیں کہہ سکتے. آپ پورا واقعہ بیان کریں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اور واقعہ یہ ہے جی کہ اس میں یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کفار جو ہے نا، منافقین، یہ جہاد سے آ رہے تھے، اور جہاد سے واپسی پر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم جو عزت والے ہیں، یعنی منافقین، مدینہ پہنچ کے ہم ذلت کے ذلیلوں کو، ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحدید کے طور پر یہ آیت پیش کی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا، اور یہ کہنا کہ یعنی کہ اس آیت کو نکال کرنا، اس کا مفہوم لے کر پیش کر کے کہو تو یہ بے ادبی میں آئے گا. اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کنٹیکسٹ سے چیز کو ہٹا کر پیش نہیں کر سکتے. You can't move a sentence or ayah of a Quran from the actual context and then report it with your own words or meaning. یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جہاں دوسروں کو، جہاں خود آپ اس کیا کہتی ہے اس کو، ایک بلاسفیمس اس کا جو ہے تو شکار ہو رہے ہیں بلاسفیمی کا، وہیں پر آپ دوسروں کو انکریج کر رہی ہیں کہ اس طرح بولو. بکواس کرتا ہے، یہ اس طرح نہیں بول سکتا، یہ بالکل آیت بتائے گا. ہاں کسی آیت کا مفہوم کرنا ہو، آپ اس کا مفہوم پیش کر دیں. وہ کون سی آیات کا مفہوم؟ ان آیات کا مفہوم آپ پیش کر سکتی ہیں. مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، ان چیزوں کو مفہوماً آپ پیش کر سکتی ہیں. لیکن جو چیزیں نبی علیہ السلام مبارک کی خاص صفات میں آ رہی ہیں، مومنین کی، صحابہ اکرام کی، اور خاص کنٹیکسٹ میں آ رہی ہیں، you have to keep your tract intact in accordance with the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم. بیانا پہلے انگریزی سیکھ، نٹوریس تے فلانا تے ٹمکانا، تو یہ کچھ ککھ نہیں آتا، اور تو آ کر خدا کے کلام کو بدل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیغامات کو بدل رہا ہے. اب جی اس کی ہو گئی بکواس ختم. اب آئیں جی میں اصول دیتا ہوں آپ کو. اب سنیں جی، اب یہ کنکلوژن ہے اس پروگرام کا، اور سنیں میرے رب نے کیا فرمایا ہے. اگر اس میں غیرت ہوئی نا تو یہ توبہ کرے گا آ کر، اور اس میں اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت کی ہے تو یہ آ کر توبہ کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس چیز کو سمجھ چکا ہوں. ورنہ یہ آدمی منافق ہے. اور آپ لوگ اور جو اس کے چہرے چانٹی ہیں، اس آیت کو سنیں اور بہت غور سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 104. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعنا مت کہو، بلکہ کیا کہو انظرنا. اور کافروں کے لیے، خاص کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ. یہ مراعات سے ہے، مراعات مصدر ہے، مراعاتن مفاعلتن کے وزن پر. جب دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہو اس جگہ پر باب مفاعلہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا راعنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے، اور صحابہ اکرام ان کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں گزارش فرما رہے تھے. کس بات کی؟ کہ ہمارے پاک اور پیارے پیغمبر نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تھوڑا سا موقع دیا کیجئے، تھوڑی سی مہلت دیا کیجئے کہ ہم آپ کی بات سن کر اس کو سمجھ لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا اس کے بارے میں حکم فرمایا اور کیا ہوا؟ تو یہ جو ہے نا، یہ بات انہوں نے کہی. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان یہودیوں نے اس بات کو سن لیا. جب انہوں نے سن لیا تو انہوں نے کیا کہنا شروع کیا. یہ جو یہودی تھے یہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی یہی بات کہنا شروع ہو گئے. اور یہ کس طریقے سے کہنا شروع ہوئے؟ یہ اس طریقے سے کہنا شروع ہوئے کہ یہ لفظ راعنا کا یہ لفظ جو ہے، یہ ان کی زبان میں ایک قبیح گالی تھی.
یہود کی لغت میں، اور اس کا معنی یہ تھا کہ اے احمق، احمق کو وہ یہ کہا کرتے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ رعونت سے ہے، رعونتن، یہ اس کا مصدر ہے، اس سے راعنا رعونتن کے مصدر سے بنتا ہے، اور وہ جو رائنا ہے اس کا مصدر ہے مراعات، یعنی خیال رکھنا، اور یہاں پر جو رائنا ہے رعونا، اس کا مطلب ہے یہودیوں کی لینگویج میں کیا؟ بیوقوف، احمق۔ فسمع الیہود، یہودیوں نے یہ لفظ سن لیا، فخاطب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیت السب ویضحکون فیما بینہم لعنہم اللہ، تو پھر کیا کر اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ یہ نبی، انہوں نے یہ لفظ سنا تو نبی علیہ السلام مبارک کو رائنا کہہ کر پکارتے، اور اپنے درمیان جو یہ لوگ تھے پھر ہنسا کرتے تھے، اس پر مذاق اڑاتے تھے نا نبی علیہ السلام کا، اس نے چھوکرا کہہ کے تو مذاق اڑا دیا، اب اس کو اس آیت کا نہیں پتا، یہ اصول ہے، یہ اصول میں بتا رہا ہوں، جس اصول کو پکڑیں آپ۔ اور پھر کیا ہوا جی؟ تو یہ بات پتہ لگ گئی کس کو؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ یہودیوں کی زبان سمجھتے تھے۔ فقال لئن سمعتكم تقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتلنكم، فقالوا اولستم تقولونها، فانزل الله تعالى هذه الآية۔ تو کیا ہوا جی؟ جب انہوں نے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے ہوئے، وہ تو عاشق رسول تھے نا جی، ان کے قدموں پہ قربان، وہ کیا شان تھی ان کی۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ میں نے تم سے یہ بات سنی کہ تم نبی علیہ السلام کو یہ گالی کا معنی کر کے رائنا کہہ کے پکار رہے ہو، تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا ولستم، کیا تم جو ہے تو خود نہیں کہتے نبی علیہ السلام کو راعنا راعنا، تم نہیں کہتے؟ تو پھر یہ آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ راعنا مت کہو بلکہ کہو انظرنا، اے ہمارے نبی ہماری طرف دیکھیے اور ہماری بات سنیے اور ہمیں تھوڑا وقت دیجیے کہ ہم آپ کے کلام کو سمجھ لیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسمعوا، بجائے یہ کہ تم یہ کلام کہو نبی علیہ السلام کو، واسمعوا، پوری توجہ سے سنو۔ جب نبی علیہ السلام مخاطب ہوں، اب دیکھیں یہاں پر ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مخاطب ہو، تمہارا تصور بھی کسی اور طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ انسان جب کسی اور معاملے میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی توجہ، جو اس کی کانسنٹریشن ہے، وہ لوز کر دیتا ہے۔ جب کانسنٹریشن لوز کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس سے بات بھول جاتی ہے، بیوی بچوں میں چلا گیا، سودا گری میں چلا گیا، کاروبار میں چلا گیا، کسی دوست سے ملنے میں چلا گیا، یا کوئی اور یاد آ گئی، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واسمعوا، یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو سنو، اس کی اطاعت کرو، اور اپنے کانوں کو نبی علیہ السلام کی طرف مکمل متوجہ رکھو، لحظتاً، ایک لحظے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی بے ادبی ہے۔ اور تمہیں نہیں پتا کہ طلب المراعات اس وقت کیا جاتا ہے نا جب انسان محتاج ہوتا ہے اس کا، یعنی انسان کی توجہ نہ ہو، اور جب توجہ ہوگی تو فرماتے ہیں لا تحتاجوا الی طلب المراعات، تو تم اس بات کے محتاج نہ ہو کہ تم نبی علیہ السلام سے رعایت مانگو کہ ذرا سا صبر کر جائیں، سکوت اختیار فرمائیں، ہم آپ کی بات سن کے اس کو جو ہے تو اپنے اندر جذب کر لیں۔ یقین کیجئے آج کے دور میں بھی آپ اس قرآن کو اور اس حدیث کو لے کر بیٹھیں، اور اس سے پہلے اپنے نبی علیہ السلام کا تصور کر کے درود پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا مانگیں نبی علیہ السلام کے وسیلے میں، قسم خدا کی جو سنو گے نہیں بھولے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادب ہے، اور جدھر ادب ہے ادھر اللہ کی رحمت ہے، اور جہاں پر ادب نہیں ہے وہ اس جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس جیسے لوگ، ان سے خدا ہمیں محفوظ رکھے۔ اب یہاں جی یہ وہ اصول دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھیے ایک لفظ ہے راعنا، جو صحابہ اکرام فرما رہے ہیں، جو صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو راعنا راعنا کہہ کر، اور بات چیت چل رہی ہے، لیکن عربی زبان میں رائنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ذرا مہلت دیجیے اور تھوڑی ہماری طرف توجہ کیجیے، تھوڑا انتظار فرمائیے، ہم یہ بات سمجھ لیں۔ لیکن یہی لفظ جب یہودی بولتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے احمق کا، یعنی احمق کا معنی ہوتا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ہرگز ہرگز ایسا لفظ استعمال نہیں کرو گے جو کہ نبی علیہ السلام کی توہین کا اور ان کی حرمت عزت کے اندر کوئی بٹا لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بدل کے انظرنا کہہ دیا۔
اب یہ تو ہو گئی نا عبارت النص اس بات میں کہ نبی علیہ السلام کو ایسا لفظ نہیں بولا جا سکتا جو ان کی شان کے لائق نہ ہو، اور اشارت النص سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب آپ ترجمہ کریں گے تو ترجمے میں وہ لفظ لے کر آئیں گے جو نبی علیہ السلام کی شان کے لائق ہو، اور چھوکرا موکرا نہیں. آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام مبارک کو آپ ایک مرد کے طور پر لے کر آئیں گے کہ یہ ایک شاندار شخصیت ہے، یہ ایک اللہ کے نبی کی شخصیت مبارک ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں. آپ اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ یہ چھوکرا ہمیں بتائے گا. دوسری بات یہ چھوکرا کہتی ہے نادان کو، کم عقل کو، جس کے پاس عقل نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، ان کو تو وہ چھوکرا کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ چھوکرا کا لفظ 40 سال کی عمر پر اطلاق ہی نہیں ہوتا. یہ ہے اصول، اور یہ ہے وہ اصول اور قوانین جو میں نے قرآن سے پیش کیے. اس میں ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے، اور میں اردو لنگوسٹک کا ماسٹر ہوں. میری ماں دہلی کی ہے، میرے ماں کا خاندان آج بھی لکھنؤ، دہلی اور کن میرٹھ اور کن شہروں میں ہے. مجھے پتا اردو کیا ہوتی ہے. یہ اردو لنگوسٹک تجھے منع کسی چیز کا نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں پر اور ان کے خاندان پر اور ان کے ماں باپ پر جو اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا درس نہیں دیتے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا نہیں سکھاتے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس پروگرام کو سمجھیں، ان دلائل کو سیکھیں، تاکہ اس جیسے لوگ اور اس کے جو چہرے چمانٹے پھر رہے ہیں آج کل یہ بکواسیات کرتے ہوئے، ان سے آپ بچ سکیں اور ان کو دلیل دے کر ان کے منہ توڑ سکیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حافظ و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.